سب سے حسین کلام قرآن، کہ بہت خوبصورت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو قرآن کا پتہ چل جائے تو زندگی بھر قرآن سے آنکھیں نہ ہٹائیں، نظریں نہ ہٹائیں۔ تو ہمارا تو ہم ویسے ہی اجمی ہیں، ہم اجمی تو اجمی ہیں۔ اب عرب کے بدوؤں کا حال یہ ہے، ابن جوزی نے لکھا ہے کہ وہ امام صاحب نماز، یہ صحیح واقعہ ہے، ایسے لطیفہ نہیں، امام نماز پڑھا رہا تھا تو انہوں نے سورہ نوح شروع کی، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، تو آگے بھول گئے، تو پھر انہوں نے دوبارہ دہرایا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، کسی نے لقمہ بھی نہیں دیا، وہ پھر بھول گئے، پھر تیسری دفعہ پڑھا انا انزلنا نوحا الی قومہ۔ پیچھے ایک بدو عرب کھڑا تھا، کہنے لگا جو نوح نہیں جانتا تھا کسی اور نو گھل دے۔ یہ صحیح واقعہ ہے، لطیفہ نہیں ہے۔ اِلَّمْ يَذْهَبْ نُوحٌ فَأَرْسَلْ غَيْرَهُ، تو عربوں نے یہ حال کیا ہوا ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بارے میں کہتا ہے، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، کہ جنت سب سے حسین ترین مقام ہے، سب سے حسین۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی کن فیکون، لیکن جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ کیسی بنی ہوگی؟ جس دن بنایا، یہ کائنات کو بنائے ہوئے ہم سائنسدانوں کی بات لے لیتے ہیں، 25 ارب سال ہو چکے ہیں۔ 25 ارب سال پہلے اللہ نے جنت الفردوس بنائی۔ جس دن اسے بنایا اس دن سے لے کر آج، اور آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 دفعہ اس کا میک اپ کر دیتا ہے، روزانہ اس کا 5 دفعہ میک اپ ہوتا ہے، تو وہ کیا چیز بن رہی ہوگی؟ ایک تو اللہ کے ہاتھوں سے بنی، پھر روزانہ 5 دفعہ اس کا میک اپ ہوتا ہے، تو وہ کیا چیز بن رہی ہوگی؟ نہیں سوچ سکتے۔ ایک نوخن کے برابر جنت سے کوئی چیز نکال کے الیاس مسجد میں رکھ دو تو زمین سے آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی اور روشنی پھیل جائے گی۔ سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک اٹھی۔ بھائی یہ نور کہاں سے ہے بھائی؟ یہ نور کہاں سے ہے بھائی؟ فَإِذَا هُوَ مِنْ ثَغْرِ حَوْرَاءَ ضَحِكَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا، فرشتے کہیں گے جناب وہ اوپر کی جنت میں ایک حور اپنے خامند کے سامنے مسکرائی ہے، تو اس کے دانت جب کھلے ہیں تو دانتوں کا نور ہے جس نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ صرف وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے ایسا نور نکلتا ہے کہ ساری جنت روشن ہو جاتی ہے۔ تو جنت الفردوس کیسی ہوگی؟ اس لیے اللہ نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا میں نے کیا سامان تیار کر کے رکھا ہو، جسے روزانہ 5 دفعہ خوبصورت بنایا جائے، کیا کمال ہو۔ عام حالات میں جو سب سے ادنا درجے کی جنت ہے، اس کا جنتی جب جہنم سے نکل کر، اس کا نام جوہینہ ہے اور اس کا قبیلہ بھی جوہینہ ہے، جب اللہ اس کے سامنے پردہ ہٹائے گا اور وہ اپنی بیوی کو دیکھے گا تو ایک دم ایسے اس کی آنکھ پھٹے گی اور 40 سال مسلسل ایسے دیکھتا رہے گا، ایسے نہ یوں دیکھے گا نہ یوں دیکھے گا، اور ایسے ایسے بھی نہیں کرے گا، 40 سال۔ تو جنت الفردوس کی لڑکی کیسی ہوگی؟ پھر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا، بی بی تو کون ہے؟ کہے گی انا من اللواتی خبین لک، آپ کی بیگم ہوں، سارے پہنچ گئے اپنے اپنی جگہوں میں، میں سکڑوں ہی پہ گئی تیرے مگر۔ پھر اس کو ہوش آئے گا، اسے کہ ہن میریاں لگاماں چھڑ دے، وہ جا کے اس کو جو جپھا مارے گا تو میرے نبی نے فرمایا یہ گلے لگائے گا 70 برس تک کس طرح گلے لگا رہے گا، 70 سال ایسے لگا رہے گا۔
سب سے چھوٹا جنتی بتا رہا ہوں، سب سے چھوٹا جنتی۔ منڈی بہاؤدین میں بیان کر رہا تھا تو ایک بوڑھا زمیندار بیٹھا تھا، بیان کے بعد پوچھنے لگا اے جی مولوی صاحب صرف بس جفا ہی ہے یا اور بھی کوئی شے ہے؟ میں کہا ظہوراں بڑھائیاں کس فرض سے؟ یہاں زنا چھوڑ دو، پاک دامن رہو، آگے اللہ جنت کی خوبصورت حوروں سے تمہاری شادی کرے گا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم خود جنت کی حوروں سے تمہارا نکاح کریں۔ پھر اللہ ہم سے کہتا ہے قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہو سب سے حسین بات کیا کر۔ تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو احسن احسن احسن۔ اب میں وہ آخری بات پہ آنے لگا ہوں۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ سب سے حسین عمل کون سا ہے تو تھوڑے وقت میں زیادہ کمائی ہو جائے گی نا، تھوڑے وقت میں پروفٹ زیادہ آ جائے گا۔ تو میرے رب نے خود ہی کھول کے بتا دیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دعوت اللہ سے حسین بھی کوئی بول سکتا ہے۔ اس کو اللہ یوں کہتا جیسے باقی آیات آئی ہیں احسن کی، احسن و مکیلا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہاں طرز کلام بدل دیا ہے، یہاں دعویٰ کیا ہے، دعویٰ۔ یہ اس کو یوں سمجھو جیسے کوئی پہلوان اکھاڑے میں آ کر یوں ہاتھ کھڑا کرتا ہے نا، ہے کوئی میرے مقابلے میں۔ ہمارے زمانے میں جب میں اسکول پڑھتا تھا تو بھولو رحمۃ اللہ علیہ ہوتا تھا، نام تو اس کا عبدالرشید تھا، تو وہ ورلڈ چیمپئن بنا تھا، وہ ورلڈ چیمپئن، رسوم زماں اس کو کہتے تھے، وہ ورلڈ چیمپئن بنا تھا۔ تو وہ یوں ہاتھ کھڑا کرتا ہے کوئی، ہے کوئی۔ اب ادھر قرآن میں آ جاؤ، اللہ کہہ رہا ومن، ہے کوئی، ومن ہے کوئی، ومن ہے کوئی، دعوت اللہ سے زیادہ خوبصورت بات کرنے والا ہے کوئی؟ یعنی کوئی نہیں ہے، ہے کوئی؟ اور اچھا دنیا کو، دین کے میدان کو ایک اکھاڑے کی طرح اللہ نے پیش کیا ہے، اور اس میں سارے اعمال موجود، بیٹھے ہوئے پہلوان سارے کچھے پاک ہے۔ تو اتنے میں تبلیغ آتی ہے، دعوت اللہ کا پہلوان آتا ہے اور آ کر ایسے کہتا ہے آ جاؤ جنہیں مقابلہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کی تو زرہ پہنی، ہتھیار سجائے، تلوار لٹکائی اور بیت اللہ میں آ کے طواف کیا، سارے قریشی ویندے پہن، پھر ان کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے، ہاں بھائی جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی بچے یتیم ہو جائیں اور بیوی کا سہاگ اجڑ جائے اور اس کے بچے اس کو روئیں تو اے میں جا رہے ہیں، کوئی آ کے میں نے روک کے دکھا دیو۔ تو سب کی سٹی گم ہو گئی، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ یہ ومن یہاں یہ معنی دے رہا ہے، ومن 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 ہے کوئی، ہے کوئی دعوت اللہ سے بڑا اور خوبصورت کام کرنے والا کوئی ہے؟ چونکہ ہماری عمریں تھوڑی تھیں تو اللہ نے ہمیں کام بڑا دے کے ہمارے اجر بڑھا دیے۔ میرے نبی نے فرمایا ہم آئے تو ہیں آخر میں اور جنت میں جائیں گے سب سے پہلے۔ جنت والوں کی 120 صفحے ہوں گی، جن میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں گی اور 40 صفحے 1,24,000 انبیاء کی ہوں گی۔
اور میری امت اکیلی 80 صفوں پر ہوگی، اور آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک 40، اور میری امت 80، عمر تھوڑی، معاوضہ زیادہ۔ کیا کرم کیا اللہ نے، تھوڑے وقت میں زیادہ مل جائے تو آدمی خوش ہوتا ہے نا۔ تو وہ میرا بیٹا فوت ہوا نا عاصم، تو وہ کوئی بڑا عجیب ہی بچہ تھا، ہم والدین بھی اس کو نہ سمجھ سکے۔ تو وہ کہتا تھا پتہ نہیں بابا لوگوں کا دنیا میں زندہ رہنے کو دل کیوں کرتا ہے، جب یہاں سے جانا ہی ہے تو جلدی جانا چاہیے۔ گھر جانا ہو تو ایک لمبا راستہ ہو، ایک چھوٹا راستہ ہو، تو آدمی لمبے راستے پہ جائے گا چھوٹے پہ جائے گا۔ ایسی وہ مثالیں دیتا تھا، میں چھوٹے پہ تھا تو پھر لمبی عمر مانگنے کی کیا ضرورت ہے، جلدی جائیں اللہ سے ملاقات کریں، یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے۔ اس طرح کی وہ جوانی میں باتیں کرتا تھا، زندگی کی ہر نعمت کے ہوتے ہوئے اللہ نے اس کو کوئی ایسا اپنا تعلق دیا تھا۔ مجھ سے کہتا آپ نے پڑھا ہے دنیا دھوکہ ہے، مجھے اللہ نے دکھا دیا ہے یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ فریب ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ٹائم تھوڑا دیا، انعام کیا ہے ہمارے اوپر۔ ایک مزدور 300 سال مزدوری کرے اور ایک مزدور 30 سال مزدوری کرے اور اس سے زیادہ پیسے لے لے، تو کون پروفٹ میں رہا؟ چونکہ موت ہمیں قبر نظر آتی ہے، اندھیرا نظر آتا ہے، تو موت کا نام سن کر بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ میرا خاندان ایک پرانا قدیم ذمہ دار خاندان ہے، تو وہ میں سب سے چھوٹا 18 سال کی عمر میں تبلیغ میں گیا، پھر مدرسے چلا گیا۔ وہ میرے چاچے تائے سارے وہ مجھے جوتی پر بھی نہیں لکھتے تھے، وہ میری بات بھی نہیں سنتے تھے۔ تو عیدین پہ وہ چھوٹی عید بڑی عید، وہ میں نے جب مجھے تھوڑا بولنا آ گیا رائمنڈ میں پڑھتے پڑھتے، تو وہ میں نے شروع کی۔ تو ایک دفعہ چھوٹی عید پر سارے اکٹھے تھے، تو میں سوچا آج تو میرے قابو وچ آ گیا نا، آج میں انہوں جڑا ہے نا چنگی طرح سناونی ہیں۔ ویسے تو سنتے نہیں ہیں، تو میں نے موت پہ بیان شروع کر دیا۔ تو میرے ایک چچا تھے میاں رب نواز رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے۔ وہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے کر کے ایڈا چھوٹا جا ممبر بنایا انہیں اشباش، وہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے تو تھوڑی دیر مجھے ایسے دیکھتے رہے، پھر ایک دم بولے او طارق میاں او عید دیں کوئی خیر دی گل کر۔ موت لے کے پہ گئے ساڈے مگر، کوئی خیر دی گل کر۔ تو وہ موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے، لیکن موت تو چھٹی ہے۔ تھوڑے وقت میں اللہ نے ہمیں دعوت کا کام دیا۔ یہ تبلیغی جماعت یا الیاس مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو سارا قرآن سے بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حل کر کے بتا دیا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم دعوت اللہ کا کام کرو تو تم سب سے زیادہ کمائی کر جاؤ، تھوڑے وقت میں زیادہ کمائی کر جاؤ۔ پھر ایک اللہ نے ہم پہ کتنا فضل کیا، ہر قوم کی برائی اللہ نے ہمیں بتائی ہے قرآن میں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ ہماری برائی کسی کو بھی نہیں بتائے گا، چونکہ ہمارے بعد ہے ہی کوئی نہیں، ہمارے بعد تو قیامت ہے، نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی۔ لیکن آدم علیہ السلام سے اللہ شروع ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں قوموں کے گناہ بتائے، جرم بتائے، خطائیں بتائیں، اور ہماری باری جب آئی تو اللہ نے پردہ ہی ڈال دیا۔ مزدوری تھوڑی، مزدوری کہتا ہوں کام تھوڑا، مزدوری زیادہ،
جو لط گھت ہے اس پہ پردہ. اور قیامت کے دن ایک حدیث یاد آئی بڑے زمانے بعد. میرے نبی فرمائیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں؟ تو عرض کریں گے یا اللہ میں چاہتا ہوں ان کا حساب میں لے لوں تاکہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو اللہ کہیں گے اگر آپ حساب لیں گے میرے محبوب تو آپ کے سامنے تو شرمندہ ہوں گے یہ، تو میں آپ کے حوالے بھی نہیں کروں گا، میں خود لوں گا اور پردے میں لوں گا. تو ایک پردہ حائل ہو جائے گا، ایک پردہ آ جائے گا اور اس کے پیچھے اللہ اس امت کا حساب لے گا، اچھا یا برا. پورے مجمع کو نہیں پتہ چلنے دے گا کہ کون اچھا کون برا. کیا میرے رب نے ہمارے اوپر کمال کا کرم کیا ہے. پھر اس کام کو ہماری فطرت میں رکھ دیا. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ. اجتباء کہتے ہیں کسی مخصوص کام کے ماہر کو اس کے ذمے کام سپرد کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے راستے میں جہاد کرو. کیوں یا اللہ؟ کہ تم اس کام کے اہل ہو. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. یہ اس امت کی صفت ہے جو اقبال نے شکوہ میں بیان کی ہے. تو اللہ نے ہمیں کمائیوں سے نہیں روکا، کہا تھوڑی ترتیب بنا لو. جب ہمارے ذمہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو ہم کر سکتے ہیں. هو اجتباکم کہ جو کہہ رہا ہے تو ہم کر سکتے ہیں. تو میرے عزیزو یہاں رہنا ہے، نسلوں سے لوگ رہ رہے ہیں، تو اس تبلیغ کے مبارک کام کے لیے وقت نکالو. نہیں تمہارے ہمت پڑ رہی تو جمعرات کو یہ مرکز میں آ جایا کرو، الیاس مسجد میں آ جایا کرو. اور ایک ویکنڈ مہینے میں اللہ کے راستے میں لگا دیا کرو. ایک ویکنڈ. میں 3 دن کے لیے تو گیا تھا، تو اللہ نے کس طرح پانسا پلٹ دیا اپنے فضل و کرم سے. تو بعض اوقات 3 دن ہی انسان کی زندگی میں انقلاب بن جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ کام دے کر اتنا بڑا احسان کیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے خود عمل بھی شرط نہیں ہے. کہتے ہیں نا پہلے اپنے آپ نو تو ٹھیک کرو پھر تبلیغ کرو. نہیں، دعوت دینا ہر حال میں امت کے ذمہ ہے، چاہے خود بے عمل بھی ہو. جو میرا دوست مجھے 3 دن کے لیے لے گیا تھا فوت ہو گیا. ہم کٹھے تھے اسکول میں بھی کالج میں بھی. وہ ساری زندگی کلین شیو رہا، بہت نیک تھا ماشاءاللہ. تو اللہ نے یہ بھی شرط نہیں لگائی کہ پہلے خود عمل کرو اور پھر اوروں کو تبلیغ کرو. نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میرے نام کی صدا لگا، تو بول اللہ اللہ. ایک دن تیرے دل میں اللہ اتار دے گا، تیرے اپنے بول تجھے زندہ کر دیں گے. چونکہ بول میں جادو ہے، الفاظ میں جادو ہے. تو میرے عزیزو چھوٹی سی درخواست، مر جانا ہے. بڑی موت بیان کی لیکن بیٹے کی موت نے موت سمجھا دی. موت کیا چیز ہے. تو اس سے جی نہ لگاؤ، یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہاں سے گزر جانا ہے. مومن خان مومن کا شعر ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے.
آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دوری دھار کا خنجر چلے۔ یہ یہاں کی زندگی، جوانی کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، زندگی کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، جوانی کے پیچھے بڑھاپا لگا ہوا ہے، صحت کے پیچھے بیماری لگی ہوئی ہے، خوشی کے پیچھے غم لگا ہوا ہے، سکھ کے پیچھے دکھ لگا ہوا ہے، چار پیسے کمانے کے لیے کیا کیا جابیں کرنی پڑتی ہیں، کیا کیا دھکے کھانے پڑتے ہیں، اور پھر بھی چند گھڑیاں سکھ کی ہوتی ہیں اور پھر وہی غموں بھری دکھوں بھری رات ہوتی ہے۔ تو یہ گزرگاہ ہے۔ سکھ تو وہاں آئے گا جہاں ٹائم ختم کر دیا جائے گا، موت مار دی جائے گی، بڑھاپا مار دیا جائے گا، غموں کو دفن کر دیا جائے گا، بیماریوں کو دفن کر دیا جائے گا، پیشاب پخانے کی چھٹی کر دی جائے گی۔ ہمارے ایک ساتھی تھے مار ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ، ہماری ذمہ دارہ جماعت میں، ان کے گھٹنوں میں تکلیف تھی، گھٹنوں میں، تو ان کو ٹوائلٹ جانا بڑا مشکل ہوتا تھا، چونکہ ہم دیہاتوں میں جاتے تو یہ کموڈ بہت کم ملتے تھے، تو ان کے لیے میں نے ایک وہ موبائل کموڈ بنوایا ہوا تھا۔ تو چشتیاں ہماری جماعت تھی، تو وہاں وہ جو ٹوائلٹ تھا وہ ذرا اونچی سیڑھی تھی، تو ایک ساتھی کو کہنے لگے، او بودلا میں نے اندر لے جا، تو اس نے آسرا دے کے ان کو اندر لے گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کموڈ کے اوپر جو شیٹ ہوتی ہے وہ کریک ہوتی ہے، تو پچھو چک مار دیے بڑا طاقتور، بندے دی ہائے نکل جاندی، وہ ایسے سیدھی پوزیشن بنا کے باہر چلے گئے، تو اندر سے ایک دم او بودلیا کی کیتا ہی میرے نال، اسے تو بڑی گالی نکالی لیکن میں یہاں نہیں کہہ سکتا، وہ پیچھے وہ کریک تھا، اس نے چک مار لی، باہر نکلے، چادر باندھتے تھے شلوار نے، ایسے کھڑے، مجھے کہتے تھے مولوی جی میں نو رب جنت کشا نہ دے، اے میرا ہگن موترن ختم کر دے اور میں نو کشا نہ دے، پیشاب پخانے کی چھٹی، کیا کھانے کی لذت ہے، کیا پینے کی لذت ہے۔ تو زندگی تو جنت کا نام ہے، پھر ساری نعمتیں چھوڑ دو، جب اللہ کو آنکھوں سے دیکھے گا کیا مزہ آئے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اپنا آپ دکھا دے، اپنا آپ دکھا دے۔ ساری جنت والوں کو ہفتے میں ایک دفعہ اللہ کا دیدار ہوگا، جمعے کے دن۔ جنت الفردوس والوں کو صبح بھی ہوگا، شام بھی ہوگا، اور آپ نے فرمایا ابو بکر کے لیے دیدار خاص ہوگا، ابو بکر کے لیے دیدار خاص ہوگا۔ تو میرے عزیزو، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، غفلت پوری دنیا میں شائع ہوئی ہے، صرف اس ملک کی بات نہیں ہے۔ یہاں آئے ہو تو ایک تشکیل تو سارے کرو کہ آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا توبہ کی، تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کو منانا اتنا آسان ہے میرے رب کی قسم، کہ آپ نے اگر دل سے کہا ہے نا تو سارے معاف ہو گئے، سارے گناہ ہیں کتنے، تھوڑی تھوڑی عمر میرا رب کہتا ہے میرا بندہ اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، جو کہ ناممکن ہے۔ سارے فرشتے، سارے جن، انسان مل کے گناہ کریں تو آسمان تک نہیں جا سکتے، اور اللہ کہتا ہے ایک لندن کا نوجوان، ایک نوجوان مرد، ایک نوجوان عورت یا بوڑھا یا بوڑھی اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، اور سارے مفتی کہیں تو پکا دوزخی ہیں، اور اللہ کہتا ہے ایک واری تا آنکھ دے توبہ، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ کہ میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو ایسے پیارے اللہ سے آدمی بگاڑ لے، کتنی بے غیرتی کی بات۔
کتا آپ کے گھر کی ہڈیاں کھاتا ہے اور ساری زندگی وفا کرتا ہے۔ میرے والد صاحب کو گھوڑوں کا بھی شوق تھا، کتوں کا بھی شوق تھا۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک کتے کا نام مجھے یاد ہے، جیکی اس کا نام، وہ السیشن تھا۔ تو وہ اس کے سامنے کھانا ڈالتے، یہ میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، تو وہ کھا رہا ہوتا تھا تو میرے والد کہتے جیکی، تو وہ کھانا چھوڑ کے آ جاتا تھا اور ابا جی کے پاؤں میں ایسے کرنا شروع کر دیتا تھا۔ تو تم تو فارغ بیٹھے ہوتے اور نماز کا وقت ہوتا ہے اور کہتے ہو جی دل نہیں کر رہے، نماز جیسی دولت چھوڑ دیتے ہو۔ اگر 14 صدی میں کسی کو نماز معاف ہوتی تو آل رسول کے حسین شہزادہ آل بیت اہل بیت، کربلا کا میدان، ایسا ظلم نہ زمین نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا، اور جو ہی نماز کا وقت ہوا تو شمر سے کہا نماز پڑھنے دو، حالانکہ وہ نام ہی پڑھتے تو ان کے لیے تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم جنگ نہیں روکیں گے، کہ چلو ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، کہ چلو آدھے نماز پڑھو آدھے لڑائی کرو۔ پھر جنہوں نے پڑھ لی ان سے کہا تم لڑائی کرو، جو کھڑے تھے ان نے کہا تم نماز پڑھو۔ نہیں چھوڑی نماز کربلا کے میدان میں، تم کیسے چھوڑتے ہو نماز؟ اور عصر سے پہلے شہید ہو گئے۔ میرا تو ایک جوان مرا اور مجھ سے مطلب میں بالکل کچھ اور ہی ہو گیا ہوں، اور میرے نبی کا نواسہ کیا شاہ سوار ہے، پوری نسل ذبح ہو کے سامنے پڑی ہوئی ہے اور وہ ایسے کھڑا ہوا ہے کہ یا اللہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، نماز نہ چھوڑو۔ تیسری بات، جھوٹ نہ بولو، یہاں کے لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرو، فراڈ نہ کرو، چیٹنگ نہ کرو۔ جب انگریزوں کی حکومت تھی تو دلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کے شاگرد جاتے تھے اور جیب کاٹ کے لاتے تھے۔ تو ایک دن اس کا آیا شاگرد 2 روپے لے کر، تو اس کو تھپڑ مارا، سارے دن میں 2 روپے؟ تو اس نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال ہاتھ میں آیا تھا، ایک گورے کی جیب کاٹی تھی، اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، ایک گورے کی جیب کاٹی تھی، بڑا دتھی پوری، لیکن میں 2-4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کی امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو میری وجہ سے تکلیف ہوگی، تو میں نے جا کے اس کو واپس کر دیا، اور 2 روپے اپنے دے کپ کے لے آندیں۔ تو پھر اس نے 10 روپے نکال کے اس کو انعام دیا کہ یہ تیرا انعام ہے۔ اس دور کا تو چور بھی حیا والا تھا۔ یہاں دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو، پونڈ پہ ایمان نہ بیچو، یہاں رہو یا جنگل میں رہو، موت تو سب کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو سچائی کے ساتھ رہو۔ آپس میں کوئی اس مجمع میں کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو، صلح کر لو۔ فیملی کے ساتھ رہتے ہو تو آپس میں میاں بیوی محبت سے رہو، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو۔ والدین ساتھ ہیں تو ان کے رات کو پاؤں دبا کے سویا کرو کہ ماں باپ کی دعائیں آدمی کو عرش کے اوپر پہنچا دیتی۔ اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، ورنہ وہ تمہارے ہاتھوں سے اڑ جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو بیٹھ کے لیکچر دو، صرف ان کو ٹائم دو، ان کے ساتھ بیٹھو، تو اب دیکھو گے آپ کی صفات ان میں منتقل ہوں گی۔ میرے نبی سے دنیا میں زیادہ کوئی مصروف ہو سکتا ہے جس کے ذمہ 7 بر اعظم ہو اور آنے والے قیامت تک کا آخر انسان ہو؟ اب روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے اور ان کے لیے ایسے گھوڑا بن جاتے تھے ایسے، اور کہتے آؤ بھائی اونٹ پہ سوار ہو جاؤ،
تو حسن حسین علیہ السلام کو اپنی کمر پہ بٹھا کے چکر لگواتے تھے اور پھر ایسے کر کے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور حضرت زینب علیہ السلام کو بٹھاتے، بہن کو، پھر اس کو چکر لگواتے. یہ اتنے بڑا ذمہ دار، تمہارے تو ایک چھوٹی سی جوبڑی ہے، جاب ہی نہیں جوبڑی، تم جوبڑی کے پیچھے دین کو چھوڑے پھر رہے ہو. تو وہ اتنا بڑا نبی، اتنی بڑی جاب، اور بچوں کے لیے وقت نکالوا، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کی کشتیاں کروا رہے ہیں. ایک دفعہ حسن حسین کی کشتی کروا رہے تھے، اور حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، وہ ذرا دب رہے تھے. تو آپ حضرت حسین کو تھاپڑا مار رہے تھے، حسین شاباش شاباش، زور لگا زور لگا. تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی تھیں، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو دے رہے ہیں، وہ تو ماں تھی، اس کے لیے تو حسن حسین دونوں ہی برابر تھے. یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو دیتے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، وہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں. میرا نبی بڑی پیاری زندگی دے کر گیا. تو بھائی ایک گزارش یہ ہے کہ جن کے 3 چلے لگے ہوئے ہیں وہ ہر سال 3 چلے کی نیت کر لیں. نیت کر لو، آگے اللہ لے جائے. نیت کر لو. تو کون ہے جو ہر سال 3 چلے انشاءاللہ لگائے گا؟